السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ ذاتی تجربہ لیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے ذاتی تجربہ۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کامران بیٹے بجلی کا بل جمع کرواؤ، میں تمہارے آنے تک میں نہیں جا سکتا، آپ نے مجھے ملازم سمجھا ہے کیا؟ کامران نے بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ملازم، یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ کیا اپنے گھر کے کام کرنا ملازمت میں شمار ہوتے ہیں؟ امی جان نے حیرت سے کامران کو دیکھا۔ ہاں، میرے خیال میں ایسے کام کرنا ملازموں کا کام ہوتا ہے۔ کامران نے کندھے اچکائے اور اپنے کمرے میں جا کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی جان نے حسب عادت ایک ٹھنڈی آہ بھری، بڑی سی چادر اوڑھی، بل پکڑا اور خود جمع کروانے کے لیے چل دی۔ کامران نے گیٹ بند ہونے کی آواز سنی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، بھاگتے ہوئے باہر گیا، لیکن امی جان تو جا چکی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنے ہونٹ کاٹے اور سر جھکا کر کمرے میں واپس آ گیا۔ یہ کوئی آج کی بات نہ تھی، گزشتہ ہفتے سے کامران کا ایسا برا رویہ امی جان کی سمجھ سے باہر تھا۔ فیضان اور کامران دو ہی بچے ان کی کل کائنات تھے۔ فیضان اسلام آباد میں ایک بڑے تعلیمی ادارے کے ہاسٹل میں مقیم تھا، جبکہ کامران اپنے ہی شہر کے ایک اچھے اسکول میں 8ویں میں پڑھتا تھا۔ دونوں بچے نہایت تمیزدار، لائق اور والدین کے فرمانبردار تھے۔ تمام رشتہ دار ان بچوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے تھے کہ منور صاحب کے بچے کتنے اچھے ہیں۔ صورت اور شکل تو اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیچھے نہیں رکھا تھا، لیکن اخلاق اور تعلیم تو انسان کے اپنے بس کی بات ہوتی ہے۔ جتنا کوئی چاہے محنت کر کے نام پیدا کر سکتا ہے۔ منور صاحب کی بیگم عام خواتین سے بڑی مختلف تھیں۔ عام عورتوں کی طرح نت نئے فیشن اور رنگا رنگ لباس پہننے کا انہیں کوئی شوق نہ تھا۔ وہ اپنا پیسہ اور وقت اچھے کاموں پر صرف کرنا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ گھر اور بچے ان کی تمام تر امید کا مرکز تھے۔ وہ اپنے بچوں میں ہر اچھی بات دیکھنے کی خواہش مند تھیں، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کو خود بھی بچوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو نرم لہجے میں بات کرتے دیکھنا چاہتی تھیں، تو اس کے لیے وہ خود بھی ان سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کرتیں۔ وہ بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنانا چاہتی تھیں، تو خود بھی نماز کی پابند تھیں۔ یوں ان کی محنت خوب رنگ لا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ وہ سب کو دینے والا ہے، اور وہی دیتا ہے تو کسی اور کے آگے سوال کرنے کا، پریشانی ظاہر کرنے کا کیا فائدہ۔ ان دنوں وہ عجیب پریشانی کا شکار تھیں۔ کامران کا رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اتنا اچھا بچہ آخر اتنا گستاخ کیوں کر ہو گیا؟ وہ نماز پڑھتے ہوئے گڑ گڑا کر اس کے لیے دعائیں مانگتی، لیکن کامران کے رویے میں ذرا فرق نہ آیا، بلکہ اب تو وہ ذرا سی بات پر یوں مشتعل ہو جاتا اور ایسے گرج کر بات کرتا کہ امی جان کا دل کانپ اٹھتا۔ کامران، ماں کے آگے اتنی گستاخی نہ کرو کہ کبھی تمہیں پچھتاوے کی آگ میں جلنا پڑے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بس اتنا ہی کہتی اور غمناک آنکھوں سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ محلے کی ایک خاتون انہیں ملنے آئی۔ امی جان نے چپکے سے کامران سے کہا کہ بازار سے جا کر ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے آؤ، مگر کامران نے ٹگا سا جواب دیا، گھر میں کوئی اور تھا نہیں۔ امی جان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مہمان نوازی کی اہمیت بتائی، مگر کامران ٹس سے مس نہ ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، ناچار امی چپکے سے خود ہی چلچلاتی دھوپ میں بازار سے کھانے پینے کی اشیاء لینے چل دیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی خاتون کو چند رسالے دے گئیں کہ آپ یہ دیکھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس طرح کے کئی واقعات تھے کہ کامران وہ پہلے والا کامران لگتا ہی نہیں تھا۔ امی جان نے ابا جان سے اس رویے کی شکایت کرنا مناسب نہ سمجھا، نہ ہی فیضان کو فون کرتے وقت کبھی اس کی بدتمیزیوں کا بتایا۔ اے دلوں کو بدلنے والے رب، میرے کامران کا دل بھی بدل دے، اس میں وہی پہلی سی محبت ڈال دے۔ دعا مانگتے ہوئے ان کی آنکھوں سے اشک بار ہو جاتی۔ اس کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ امی جان سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ دوسروں کے ساتھ وہ پہلے جیسا کامران ہی تھا، ویسا ہی بااخلاق، مؤدب، شائستہ، لیکن امی جان سے اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ ابھی کل کی بات ہے، امی جان اتنے پیار سے اسے جگانے گئیں، کامران بیٹا کیا آج اسکول نہیں جانا؟ ہٹ جائیں یہاں سے۔ اس نے کروٹ بدل کر رخ دوسری طرف کر لیا، مگر بیٹے دیر ہو جائے گی، اٹھو نا۔ انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہٹ جائیں، چلی جائیں میرے کمرے سے، مجھے نفرت ہے آپ کی شکل سے، چڑیل لگتی ہیں آپ مجھے۔ کامران غصے سے پاگل ہونے لگا۔ امی جان تو پریشان ہو گئیں۔ کامران بیٹا کیا ہوا، کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ کامران خاموش ہی رہا۔ آخر امی جان نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور پریشانی سے باورچی خانے کی طرف چل دیں۔ ناشتے میں تمام چیزیں کامران کی پسند کی تھیں۔ کامران نے حیرت سے ایک نظر امی جان کو دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں، اور مزے سے سارا کچھ چٹ کر گیا۔ کامران تو خوشی خوشی اسکول چل دیا، مگر امی جان کا سکون چین بھی ساتھ لے گیا۔ اس دن منور صاحب کے آفس جانے کے بعد انہوں نے کامران کے صلاح حاجت پڑھی اور سجدے میں خوب روئیں۔ میرے اللہ، میں تو ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتی ہوں، اور کامران کیا کر رہا ہے؟ میرے مالک، ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ وہ بڑی دیر تک سجدے میں دعا کرتی رہیں۔ پھر حسب عادت کامران کی پسند کا کھانا پکایا، آلو کی چپس بھی بنائی۔
जो उसे बहुत पसंद थी। जब कामरान स्कूल से लौटा तो इसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। वो आते ही अम्मी जान के गले में बाजू डालते हुए बोला, अम्मी जान मुबारक हो, आपका बेटा तकरीर मुकाबले में अव्वल इनाम लेकर आया है। अम्मी जान सब कुछ भूलकर इसका माथा चूमने लगी। सचमुच कामरान, मुझे बताया क्यों नहीं, मैं खुद तुम्हें तकरीर लिख कर देती। तकरीर का क्या अनवान था? अम्मी जान ने खुशी से एक सांस में कई सवाल कर डाले। तकरीर का अनवान था माँ तो हर हाल में बच्चों को दुआ देती है। इस मौजू पर तुम्हें कैसे अव्वल इनाम मिल गया बेटे? तुम तो आजकल माँ के दुश्मन बने हुए हो। अम्मी जान का दिल टूट सा गया। सुबह वाला वाकया फिर इनकी आंखों के सामने घूम गया। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, इसीलिए तो इनाम मिला है। दूसरे लड़कों ने रटी रटाई तकरीरें की। किताबी फिक्रे बोले, आपके बेटे ने अपने ज़ाती तजुर्बात बताए और मैदान मार लिया। कामरान आज बड़े दिनों बाद वही पहले जैसा कामरान लग रहा था। अम्मी जान दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, दिलों को बदलने वाले मेरे रब, मेरे बच्चे पर रहम कर, इसे फरमाबरदारी के रास्ते पर ले आ। अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दें। कामरान इनसे प्यार से लिपट कर बोला, अम्मी जान मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत सताया है। चलो शुक्र है कि एहसास तो हुआ तुम्हें, अम्मी जान ने हंसते हुए कहा। एहसास यूँ ना कहें अम्मी जान, आप क्या जाने मैं किस कदर परेशान रहता था। परेशान रहते थे? अम्मी जान ने हैरत से उसे देखा। बेटा, अगर आप परेशान रहते थे तो फिर ऐसा क्यों करते थे? अम्मी जान, तकरीर के लिए। अम्मी जान अब भी कुछ ना समझी थी। ओ मेरी भोली अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं अपनी तकरीर में अपने ज़ाती तजुर्बात शामिल करना चाहता था। ओह, तो तुम सचमुच ऐसे गुस्ताख ना थे? अम्मी जान ने मसरत अमेज़ हैरत से पूछा। इनके दिल से जैसे एक भारी बोझ हट गया। हरगिज़ नहीं, कतन नहीं। भला माँ से गुस्ताखी करके मैं अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकता हूँ? ऐसा कभी सोचें भी ना अम्मी जान, आप तो मेरी जन्नत हैं। कामरान ने सीने पर हाथ रखते हुए सर झुकाकर कुछ इस अंदाज से कहा कि अम्मी जान बेइख्तियार मुस्कुरा दी। उन्होंने गमनाक आंखों से कामरान को अपने साथ लगा लिया। वो काफ़ी देर कामरान को अपने साथ लिपटाए खड़ी रहीं, दिल ही दिल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं। फिर बोली, देखो बेटा, तकरीरें खूब करो, फलो फूलो, मगर ऐसे ज़ाती तजुर्बात दोबारा ना करना। अम्मी जान, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आप यकीन करें, मुझे भी ये अदाकारी करना कुछ आसान नहीं लगा। आप क्या जानें, ये सब कुछ करके मैं खुद बहुत परेशान हो जाया करता था और मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया करते थे वो। अम्मी जान ने बनावटी गुस्से से कामरान को देखा, फिर दोनों मुस्कुराने लगे। ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।